الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، ایک وقت وہ تھا جب میں پیدل لمبے لمبے سفر کر کے بھی تکمیل وعدہ کے لیے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا. اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں چند قدم بھی بے سہارا چل نہیں پاتا. سیڑھیاں طے کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. کبھی ہمت کر کے چڑھ جاتا ہوں تو سانس اتنی پھولنے لگتی ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، اور ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں بھی لیتا رہتا ہوں. گولیاں بھی اپنا اثر اسی وقت کرتی ہیں جب حکم الہی ہوتا ہے. بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام دنیا میں وجود میں نہیں آتا. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم. مضبوط ارادے میرے کھڑے رہ جاتے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رب ہے، جب چاہتا ہے تو ارادے پر عمل ہو پاتا ہے، نہیں چاہتا تو دھرا رہ جاتا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سامان سفر باندھ کر کے دروازے پر نکلے کے سفر کریں گے، کوئی اڑچن پڑ گئی، سارا سفر ختم، سامان گھر کے باہر سے اندر آ گیا. ایسا ہوتا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات میں ایک رب ہے جو اس پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جس چیز کو وہ نہ چاہے ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو انجام نہیں دے سکتی. یہ ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ بھی خوب قاعدے سے ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت ہی نے بیٹھایا. اور رسول پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں سے اس کے نائب مطلق ہیں.
وہ جو چاہیں وہ اللہ ضرور پورا کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہفتہ بھر ایک دعا کرتے ہیں اور کام پورا نہ ہوا تو دل برداشتہ ہو کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبولی نہیں ہے تو کیا کریں۔ سمجھ میں آیا؟ مگر یہ نہیں سوچتے کہ دعا قبول ہونے میں رکاوٹ کیا پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ یا رب کر کے پکارتا ہے اور اللہ اس کا یہ گڑ گڑانا سنتا ہی نہیں، ایک دم اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی بیدار۔ کیوں نہیں وہ آدمی یہ سوچتا کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی، اس کا رزق بھی حرام اور اس کا کپڑا بھی حرام۔ حرام ہی سے سب بنا، کھایا تو حرام کا پیسہ کھایا، پہنا تو حرام کا پیسہ پہنا۔ یہ ایک رکاوٹ ہے دعاؤں کے قبول ہونے میں، ایک رکاوٹ۔ دوسری رکاوٹ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی، اگر کب پوری ہوگی وہ اس کی حکمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، کعبے کے پاس ہجرت کے بہت پہلے کعبے کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے غنڈہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ایکم یاتی بصلاۃ جذور فلان فاذا سجد محمد القى على عاتقه، تم میں سے کون ہے جو فلاں آدمی کا اونٹ کٹا ہے تو اس کے پیٹ کا لادہ لے کر آئے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کی گردن پر رکھ دے۔ تو عقبہ ابن ابو معیط اٹھا اور لے کر کے آیا اور انتظار کرتا رہا۔ جب سجدے میں سرکار چلے گئے تو اس نے رکھ دیا۔ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا نہیں، اسی طرح رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس کو ڈھکیل کے گراتا، اگر مجھے اتنا میرے اندر دم خم نہ تھا۔ کسی نے خبر دی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، وہ چھوٹی بچی تھی، وہ آئیں اور دھکا دے کر اس کو کسی طرح سے گرایا۔ سرکار نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دعا نکلی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بأبی جہل بن ہشام وعقبۃ وشیبۃ وربیعۃ
اس طرح سے 7 آدمیوں کا نام لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے اللہ ان سب کی کو پکڑ. ان لوگوں نے یہ بات سنی، فوراً ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا کہ اس کعبے کے سامنے دعا رد نہیں ہوتی. اب ہمارا تو کباڑا ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد 2 سال پر دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی تو میں نے ان 7 کو دیکھا کہ قتل کیے ہوئے پچھڑے پڑے تھے. سبحان اللہ. دعا کب کی؟ کئی سال پہلے، اور اس کی مقبولیت کا اظہار کتنے دنوں کے بعد ہوا؟ مقبول تو اسی وقت ہو گئی. بے شک. سبحان اللہ. مگر اس کے لیے وہ موقع رکھا گیا کہ ساری دنیا میں چرچا ہو کہ مکے کے سب سے بڑے بڑے پہلوان محمد کے غلاموں کے ہاتھ قتل کر دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لیے شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت. جنگ بدر کا نام شوکت اسلام رکھا. بے شک. وہیں سے اسلام کی شوکت کا چرچا پورے عرب میں ہونے لگا. تو یہ جنگ بدر میں ہوا. ہماری بھی دعا ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، کبھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. سبحان اللہ. سب شکر کے ہستے میں آنے تو کریم. اللہ تعالی نے ہم کو ایسا کریم، اللہ کا محبوب، سب سے زیادہ چہیتا، ساری مخلوقات کا سبب تخلیق، ایسا رسول ہم کو ہمارے لیے اوپر سایہ فگن بنا دیا. ان کے دامن کے نیچے ہم سب پناہ میں. سمجھ گیا؟ یہ ہماری وہ عزت ہے کہ اس سے بڑی کوئی عزت نہیں. سمجھ میں آئے کہ نہیں بات؟ سب سے بڑی عزت کا جو تاج ہے وہ غلامی مصطفیٰ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. اتنے زبردست، اتنے شاندار، جن کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات، زمین و آسمان، تحت الثری سے عرش ورا تک جو پیدا کیا، سب انہی کے لیے پیدا کیا، سب انہی کے لیے بنایا. تو اب ذرا سوچو، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوف نہ کر ذرا رضا، خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے.
وہ رسول دنیا میں حدیث علیہ ما عنتم سبحان اللہ حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو ایسے رسول ہیں، ایسے خدمات رکھتے ہیں، وہ رسول اب ہم اپنے غلاموں کو ذرہ برابر ذلیل نہ ہونے دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کے مخالفین کم ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے قادیانی نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، غیر مقلد نہیں ہے، بابی بہائی یہ وہ سب کے سب ایک احمد رضا، مگر احمد رضا کی شان سب سے اونچی، سب کی پکڑ سے باہر، خوف نہ رکھ ذرا رضا، ماشاء اللہ تو ہے عبد مصطفیٰ۔ بے شک سبحان اللہ ہاں فرماتے ہیں اسی لیے کہ دل کے رضا ہے خنجر خار برقبار، آزا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ بہرحال ہم اور مجھ سے بڑے بڑے بہت بڑے کہ جن کی بلندی کو کیا میں سمجھوں، ان کے قدم ناز کی برتری کا اندازہ نہ لگا سکا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سب اعلیٰ حضرت کے غلام تھے۔ میرے والد ماجد انہی کی غلامی میں تھے، انہی کی غلامی نے ان کو صدر الشریعہ بنایا۔ وہ اعلیٰ حضرت کی نعت کے علاوہ کوئی نعت سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور اعلیٰ حضرت کی نعت سنتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پوری داڑھی مبارک اتنی تر ہوتی تھی جیسے آپ نے وضو کیا، اتنا زیادہ آپ کے اشکبار ہوا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں نے سرکار مفتی اعظم کی غلامی کی 1948 میں میں ان کا مرید ہوا۔ اتنا پرانا مرید مفتی اعظم کا میں نہیں جانتا کہ کوئی ہندوستان میں ہے کہ نہیں ہے۔ 1948 سے سوچئے 52 سال ادھر اور 21 سال ادھر، سب جوڑ ڈالیے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ ایک لمبی عمر والا جتنی عمر پاتا ہے اتنا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ مرید فرماتے تھے کسی کو اور میں موجود ہوتا تو میں بھی پھر اس مریدی میں سبحان اللہ۔ پتا نہیں کتنی مرتبہ میں آپ سے مرید ہوتا گیا، چلو جتنا پیر ملے بے شک لوٹتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دربار، یہ اعلیٰ حضرت کا دربار ہے جس نے فیض بانٹنے والے سرکار مفتی اعظم، سمجھ گئے؟ سرکار مفتی اعظم نے مجھے حدیث کی بہت ساری کتابوں کی سند اجازت عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کی آپ نے مجھ کو اجازت دی، بڑا میرے اوپر کرم فرماتے تھے، اتنا کرم کہ میں جب چھٹی میں ہوتا
یعنی مدرسے کی چھٹی ہوتی لمبی لمبی، تو اس وقت میں اپنے گھر رہنے کے بجائے بریلی شریف رہتا، اور میں دارالافتاء میں فتویٰ نویسی کرتا تھا اس نیت سے کہ میرے ایک فتوے پر بھی اگر سرکار الجواب صحیح لکھ دیں تو میری سند ہو گئی۔ پتا نہیں میرے کتنے فتووں پر سبحان اللہ سرکار نے الجواب صحیح لکھا۔ ایک فتویٰ لکھا میں نے بہت ڈر ڈر کر، اور سرکار مفتی اعظم کو لکھ کر اپنا دستخط کر کے پیش کیا۔ پیش تو کیا، میں نے سوچا کہ کہیں اس نئے فتوے پر کھینچائی نہ ہو۔ فتویٰ یہ آیا سوال کہ قصائی لوگ اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، کیا یہ لوگ قریش میں سے ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو ہم قریشی کہیں یا نہ کہیں، مانیں یا نہ مانیں؟ آیا دارالافتاء میں 6 مفتی بیٹھے تھے، میں نے بڑھا دیا سب کی طرف، لیجئے آپ لوگ لیجئے۔ سب نے پڑھ کے کہا کہ یہ مسئلہ تو کہیں ہم لوگوں کو ملا ہی نہیں، ہم لوگوں کو ملا نہیں، ہم لوگوں کو ملا نہیں، آپ ہی لکھیے، آپ ہی لکھیے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو نہیں ملا تو مجھے کہاں ملا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لکھیے، یہاں کے آپ لوگ پرانے مفتی ہیں، اور میں تو چھٹی کی دنوں میں وقت گزاری والا مفتی ہوں کہ چھٹی کا وقت گزر جائے اس لیے آ کے بیٹھ جاتا ہوں، مفت کا مفتی۔ تو اب کوئی بھی نہیں تیار ہوا، میں نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد قلم اٹھایا، اب میں نے لکھا کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سید ہونے کی کوئی سند نہیں، مگر وہ اپنے کو سید کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کو خان صاحب کہتے ہیں، ان کے پاس چنگیز خان سے رشتہ داری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، مگر ان کو ہم خان صاحب مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کو ملک کہتے ہیں، عجب عجب سب لوگ نسبتیں صدیقی، فاروقی، عثمانی، ہارونی یہ سب کہہ دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ ان کو جب آپ مان لیتے ہیں تو ان کو آپ کیوں قریشی کہتے ہیں انکار کریں گے؟ قریشی بنے گے۔ مگر ایک بات تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یہ قصائی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ قصائی ہے، یہ قصائی ہے، قصائی، کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے قصائی کا کیا مطلب؟ حضرت رسول پاک کی آباء و اجداد میں قصائی نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہیں کی نسل کو قریش کہتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، اور اسی کو بگاڑ کر قصائی کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم ان کے قریشی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، واللہ تعالی عالم۔ یہ لکھ دیا، سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں ایک فائل کے اندر رکھ کر کے میں نے بھیج دیا، لیا کے خود رکھ دیا ایسے ٹائم میں۔ جب کاموں سے فارغ ہو کر اٹھے تو وہ فائل لے کر کے گھر میں چلے گئے۔ دوسرے دن وہ فائل آئی
بہت سے فتووں پر لمبا لمبا قلم چلایا، مگر اس فتوے پر ایک ہی جملہ لکھا ہے۔ پورا فتویٰ پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں مگر قصائی اس وقت قریش کے کفو نہیں ہیں، اپنی حرفت کی وجہ سے، یعنی اپنے پیشے کی وجہ سے، یہ پیشے کی وجہ سے دوسرے قریش کے یہ کفو نہیں۔ دوسرے قریش میں صدیقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، یہ سب قریش ہیں، ان میں سے کسی کو وہ کفو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیشہ ان کو کمتر کر رہا ہے۔ تو یہ لکھ کر کے باقی جواب صحیح ہو فقیر مصطفی رضا خان بربر اتنا ایک جملہ لکھا۔ میں سوچنے لگا کہ کون سی کمی رہ گئی تھی کہ یہ جملہ حضرت نے لکھا۔ میرا جواب اگر صحیح تھا تو اس جملے کے اضافہ کرنے کی کون ضرورت؟ جب غور کیا تب میں سمجھا کہ قریش میں ہے کہ نہیں، یہ سوال اسی لیے کیا ہے کہ قریش کی لڑکیوں سے ہم شادی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز میری نظر میں نہ آئی، مفتی اعظم نے سمجھ لی، یہ جملہ بڑھایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو سرکار مفتی اعظم نے بعد میں مجھے خلافت بھی عطا فرمائی، میرے لیے بہت دعائیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بار فرمانے لگے صدر الشریعہ کے بچوں میں سب سے زیادہ مجھ کو یہی ضیاء المصطفیٰ پسند ہے۔ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ کتنی بڑی عزت سرکار مفتی اعظم نے مجھ کو عطا فرمائی۔ بہرحال ان سب حضرات کو میں نے دیکھا، مگر سب کو میں نے یہی دیکھا کہ اعلیٰ حضرت سے بالکل لپٹے رہے، ان کے علاوہ کسی کی بات نہ سنتی، یہ شان تھی سب کی۔ میں نے ایسے علماء کو دیکھا جن کے دیکھنے والے اب موجود ہی نہیں رہے۔ حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم کے بڑے بھائی، وہ ان کو کی زیارت بھی مجھ کو اپنے بچپن میں ملی، اور حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ کی زیارت بھی ملی۔ اور کتنے لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم۔ حضور حافظ ملت جب اعلیٰ حضرت کا ذکر فرماتے میرے استاد ہیں سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت کا جب ذکر کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو یہ دیکھ کر کے بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زیارت تو ان کو نہ ملی تھی، مگر اعلیٰ حضرت سے
ان کی عقیدت اور حضرت صدر شریعہ سے ان کا قرب اتنا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر آئے اس شان کے۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ ان کے فتووں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر مذہب والے، تحقیق کا شک ٹھیک ہے، اور فتویٰ دینے کی اپنی لائن بناتے ہیں، سب دیکھتے ہیں بہت غور سے۔ جب فتاوی رضیہ کی جلد سوم چھاپنے کے لیے میرے استاد حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ نے انتظام کیا اور اعلان کیا، تو اس وقت سب سے پہلی ماں دارالعلوم دیوبند سے آئی، ابھی چھپی نہیں تھی، چھپنے کے اعلان ہوا تھا۔ جب چھپ جائے تو پہلی بکنگ ہمارے نام کر دی جائے، فوراً بھیجا جائے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کو دیوبندی جو جتنی چاہیں گالیاں دے لیں، مگر ان کی علمی وجاہت، ان کے امام کی، ان کے ایمان کی قوت اور ان کی بارگاہ رسالت سے جو خصوصیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بدل نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں یہ سب اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بہکانے والے دنیا میں بہت ہیں، ہدایت دینے والے ڈرپوک ہو گئے اس زمانے میں، ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں تو فلانا دعوت دینا چھوڑ دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ سب۔ اس لیے مجھے تو کسی کا ڈر نہیں لگتا، میں ڈرتا ہوں تو صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو ایسے مانو کہ اگر کوئی کچھ بولے ان کے خلاف تو آپ اس سے اپنا تعلق کر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے والا یا تو دیوبندی وہابی ہے اور یا تو ان کا دوست ہے، سمجھ گیا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہو۔ اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ حفاظت۔ قبر میں سب کو جانا ہے، کیا سنی کیا دیوبند ہے، کیا رضوی اور کیا غیر مقلد، سب جائیں گے قبر میں۔ اب قبر کا کیا حال ہے؟ کوئی دوست آپ کے ساتھ جائے گا؟ کوئی بیوی جائے گی؟ کوئی بیٹا بیٹی؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اگر تم جاؤ گے اکیلے اور آئیں گے میرے آقا، اگر کوئی آئے گا بے شک بے شک منکر نکیر پوچھیں گے
بخاری شریف میں حدیث ہے کہ منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور مردے کو وہ بٹھائیں گے، المؤمن اب الموقن، جو ایمان اور یقین والا ہوگا اس سے جب وہ پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، وہ نظر اٹھا کے دیکھے گا کہ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ ہوا محمد۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرائے گا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ۔ سوال 1 مرتبہ ہوا، جواب وہ 3 مرتبہ دے۔ یہ اتنی لذت اس کو ملے گی سرکار کو دیکھنے کے بعد، تو اس لیے اب فرشتے کہیں گے نہ واضح کامیابی کے ساتھ جاؤ، ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تم یہی جواب۔ سبحان اللہ۔ کیسے پہلے سے معلوم تھا؟ اس طرح کہ سنی کا چہرہ پہچانا جاتا ہے، وہابی اور رافضی کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ چلو اب جو منافق ہوگا تو وہ کہے گا لا ادری، ہائے ہائے میں تو نہیں پہچان پاتا کون ہے یہ، کون ہے مجھے پہچان نہیں۔ كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ہاں لوگ کچھ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے، وہی میں نے سنا تو میں نے بھی لے میں لے ملا دی کہ لوگ یا نبی سلام علیکہ تو شرما الدین میں بھی پڑھ دی۔ یہ اس طرح کی بات۔ بہرحال آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی عشق کا دیا دل میں روشن رکھے۔ آپ نے سرکار کو خواب میں بھی نہ دیکھا ہو مگر قبر میں دیکھیں اور پہچان لیں، وہ ایسے ہوں گے کہ ویسا کوئی انسان آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہی پہچان ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہی پہچان ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت بھی تو یہی کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہتا سارا تو سامان۔ بس یہ باتیں میں نے آپ سے سنائی، واہ واہی کے لیے نہیں، اس لیے سنائی کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیجیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سدھاریے، بنائیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی پر اتاریے، آزاد نہ چھوڑیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ماں باپ پر اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، بگڑ جائے تو اس کا بھی حساب دینا، اور بن جائے انسان اللہ کے رسول کے غلام بن جائے
تو اس کا بھی فائدہ اٹھانا، دونوں ملے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں پڑھاؤ کہ مسجد میں، وہ اسکول میں پڑھاؤ کہ کالج اور یونیورسٹی میں، مگر اپنے بچوں کو ٹناٹن سنی بنا کر تب انشاءاللہ آپ بھی اور آپ کی نسل بھی سب ایک ساتھ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جنت بولے فراق بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ تمہارے لیے تھوڑا برج بن جائے گا۔ تو آرام سے تم گزرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت میں رکھے، اعلیٰ حضرت سے ہماری بھی ہمارے محبت کے رشتے مضبوط بنا دیں۔ بس یہ میں نے کہا، اور سب کے لیے دعائیں خیر۔